فاطمہ وسیدتنا زینب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا السراج المنیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن چراغ، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں. تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا خوبصورت بات ہے ناظرین، دل کی سماعتوں سے سن لیجئے گا، کہ آپ نے کبھی سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہیں. ناظرین کرام، آج جس ہستی پاک کا تذکرہ پاک ہم کرنے جا رہے ہیں، دنیا انہیں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. کوشش کریں گے کہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کروائیں. معاملہ یہ صاحب کہ رشد و ہدایت کے سلسلے نور کا نقطہ آغاز انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات، جبکہ نقطہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین ذات اقدس ہے. رشد و ہدایت کی ذمہ داری پھر صحابہ سے تابعین سے تابعین، پھر اولیاء کرام اور علماء کرام میں منتقل ہوئی، اور پھر اس مشن کی تکمیل کے لیے وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے. اس عظیم مصطفی مشن کا ناظرین ایک عظیم علمبردار سلسلہ قادریہ ہے جس کا نور پوری دنیا میں پھیلا. اسی سلسلہ قادریہ کے ایک تاباں ستارہ جس کے نور سے بر صغیر روشن ہوا، جن کے روحانی فیض سے اس سرزمین کی فضائیں مہکی، جو حسنی گلستان کے حسین پھول ہیں، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک ہیں، جو حسن و جمال میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے مشابہ اور قادری جلال لیے ہوئے ہیں، علوم دینیہ کے ماہر ہیں، کلام ربانی کے واقف اسرار ہیں، طریقت و حقیقت کے دانائے رموز ہیں. دنیا جن کو سر جھکا کر ناظرین مخدوم سید ابو الحسن جمال الدین محمد موسیٰ پاک شہید گیلانی اچھوی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ ناظرین، میں کیا کہوں کہ بڑی باکمال شخصیت، لیکن میں جب تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے ایک بات دیکھی، اور تصوف کی دنیا میں مجھے تو پہلی مرتبہ یہ بات سمجھ آئی ہے، علماء کرام جو اس پہ مزید گفتگو فرمائیں گے. اور وہ کمال بات یہ ہے کہ یہ واحد آپ کی شخصیت میں نے دیکھی ہے تصوف کی دنیا میں یا اولیاء کرام کی دنیا میں کہ جن کا سلسلہ نسب اور سلسلہ طریقت ایک ہی ہے. یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. اہل معرفت و نظر، اہل عقیدت و محبت علماء و مشائخ نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو ابو الفضل، عمدہ الواصلین، سلطان المحققین، قطب العالم اور جمال الاسلام کے نام سے یاد کیا ہے. یہ سب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ ایک فیضان نظر کا معاملہ ہے. آپ کے والد گرامی کی نظر آپ پر کمال تھی، یعنی بچپن ہی میں آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم کا بہترین انتظام کر دیا تھا، اور اپنے بیٹے کی اہلیت و قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ہی ان کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا. حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات سے بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا. آپ تقوی کے حامل سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ کے اعمال ہی آپ کی شخصیت کے آئینہ دار تھے. یہی وجہ تھی ناظرین کہ آپ بر صغیر کے لوگوں میں مشعل راہ بن کر تشریف لائے. آپ بہت بڑے بزرگ محقق اور سپہ سالار تھے. آپ کو اوائل عمری ہی سے عبادت کا بے انتہا شوق تھا. خود فرماتے ہیں کہ بچپن سے تلاوت کلام پاک اور ذکر پاک کا شوق مجھے تھا. بچپن ہی سے ریاضت، عبادت، مجاہدے کے سمندر میں مکمل طور پہ غوطہ زن ہو چکے تھے. عبادتوں میں اس حد تک ڈوبے رہتے تھے کہ اپنی ذات کا آپ کو خیال نہیں رہتا تھا. آپ کے والد گرامی نے خود اپنے سامنے آپ کو بچھا کر وظائف تلقین کیے، جبکہ اس وقت بتاتے ہیں روایات میں یہ آتا ہے کہ تقریباً آپ کی عمر 9 برس کے قریب تھی. اب 9 برس کیا عمر ہوتی ہے ناظرین، لیکن اسی وقت آپ کو سب کچھ عطا ہو چکا تھا. آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ ایران، توران، افغانستان، وسطی ایشیا اور ہندوستان تک وسیع کیا. آپ سلسلہ قادریہ کے شیخ کل ہیں. بس ناظرین آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ شیخ محقق علی الاطلاق
جب یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے ناظرین تو علمی حلقوں میں ظاہر ہے ایک بہت ہی اعزاز اور تکریم والی شخصیت فوراً ذہن میں آ جاتی ہے، ایک پروقار بزرگ ہستی ذہن میں آ جاتی ہے جنہیں دنیا علم و فن میں ہر مسلک اپنا شیخ الکل تسلیم کرتا ہے. یعنی میں بات کر رہا ہوں ناظرین شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے. آپ سوچیے ناظرین کہ جو درخت ہے وہ بنیادی طور پر اپنے ثمر سے پہچانا جاتا ہے، اور آپ کا ثمر جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے جو آپ کے مریدوں میں شامل تھے. آج بنیادی طور پہ ناظرین بس موسیٰ پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، اس پروگرام کا مستقل حصہ بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت ہماری بزرگ شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب. ہماری سیٹ پہ معروف شناخہ محترم جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب تشریف فرما ہیں جو انشاءاللہ آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. اور ملتان شریف سے ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں. آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. علامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کی طرف آتے ہیں جناب. چونکہ ملتان شریف، ملتان کی فضائیں مہکی ہوئی ہیں حضرت موسیٰ پاک علیہ رحمہ کے تذکرہ پاک سے، تو آئیے جناب آپ کا تعارف اور حلب سے میں تو یہ کہوں کہ ایک خاص مقصد مشن کے لیے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے نا کہ آپ کے اجداد کا اس شریف آنا اور پھر اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند کو ایک روحانی فضا کا میسر آنا. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. جناب آپ کا شکریہ. میں اس بارے میں عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم المرتبت رہنما، پیشوا اور خانوادہ گیلانیہ کے جد اعلیٰ ہیں. تھوڑا سا آپ اگر اوپر تشریف لے جائیں، آپ کے بابا جان حضرت سید مخدوم حامد گنج بخش مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بابا جان حضرت مخدوم سید عبد الرزاق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بابا جان حضرت مخدوم سید عبد القادر جیلانی ثانی، محبوب سبحانی ثانی بھی کہا جاتا ہے. ان کے والد ماجد حضرت مخدوم سید محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو حلب سے یہاں تشریف لائے اور اس شریف کو اپنی روحانی اور تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز و محور بنایا. اور میرے محترم میں عرض کروں گا کہ حضرت محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ جنوبی ایشیا میں دودمان گیلانیہ کے پیشوا ہیں، شیخ الکل ہیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے سب سے بڑے بزرگ ہیں جنوبی ایشیا میں. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اچ شریف اور ملتان دونوں کی تاریخ آپس میں مماثلت رکھتی ہے. یہ یکجان دو قالب ہیں. وہ بھی مدینۃ الاولیاء ہے، ملتان بھی مدینۃ الاولیاء ہے. جیسا جناب شکیل بدایونی نے کہا تھا کہ قاتل تیری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں، جس کے ہر ایک گھر میں مزار شہید ہے. کیا بات ہے. تو ملتان میں قدم قدم پر، چپے چپے پر، گلی گلی میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کے مقابر ہیں، مساکن ہیں، خانقاہیں ہیں، آرام گاہیں ہیں. اسی طرح اچ شریف بھی. لیکن ملتان کو غوث کی نگری کہا جاتا ہے. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت غوث بہاء الحق کے والدین زکریا سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے آپ سلسلہ قادریہ کے پیشوا اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے شیخ اعظم ہیں. لیکن ملتان میں سلسلہ عالیہ قادریہ کو جس ہستی نے فروغ بخشا اور اپنے جد اعلیٰ غوث العظم پیران پیر دستگیر سیدنا و مولانا عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اور آپ کی روحانیت کو جس طرح حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ رحمت نے عام کیا، اس کی مثال نہیں ملتی. ایک بات جس کا آپ نے خود تذکرہ فرمایا آغاز کلام میں کہ ایسی شخصیات بہت کم ہیں جن کا شجرہ نسب اور سلسلہ طریقت ایک ہو. آپ وہ ہستی ہیں.
آپ بابا کی طرف سے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نجیب الطرفین ہیں، کریم الابوین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ملتان کو حضرت غوث بہاء الدین نے تو کہا تھا کہ ملتان ما بجنت اعلی برابرست، آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنند۔ اور حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خود فرمایا کہ جب شیخ محقق کہا جائے گا تو ذہن اور دل و دماغ اسی ہستی کی طرف جائیں گے جن کو برکت الرسول فی الہند شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ وہ آپ کے مرید ہیں، اور ملتان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ملتان چے عجب دل پذیر افتاد است، چو منزل پیر دستگیر افتادہ است۔ سبحان اللہ۔ چو منزل پیر دستگیر، چونکہ آپ دستگیر کی اولاد ہیں، غوث الاعظم کے بیٹے ہیں، چو منزل پیر دستگیر افتادہ است۔ اور اپنے شہر کے بارے میں کہ دہلیز اگر مکہ خرد ولے ملتان چو مدینہ صغیر افتادہ است۔ ملتان کو چھوٹا مدینہ کہا حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق نے اپنے مرشد کامل حضور سیدنا ابو الحسن جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ابو الحسن کنیت، جمال الدین موسیٰ پاک نام، اور شہادت کی وجہ سے موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ بالکل علامہ صاحب بہت شکریہ، گفتگو جاری رکھیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے، اب جو بات درمیان میں نے بھی ظاہر روی میں بیان کی، میں چاہتا ہوں اس پہ رک کے کلام ہو۔ میری دانست میں، میرے علم میں تو ویسے ہی ظاہر ہے بہت کم علم ہوں، لیکن میں نے جہاں تک پڑھا مجھے صوفیہ کی قبیل میں کہیں کوئی ایسے صوفی، کوئی ایسے ولی نظر نہیں ہے جن کا سلسلہ نسب اور شجرہ نسب ایک ہی ہو۔ بڑی آئیڈیل سچویشن یہاں نظر آتی ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ایک حسین سا امتزاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں میں سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مرتبہ و مقام عطا کیا ہے، وہ آپ کے تشریف لانے کے بعد قیامت تک شاید ہی کسی سلسلے کو نصیب ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ طالب علمی کے دور میں ملتان میں پڑھتے ہوئے میں جب پاک گیٹ کے اندر موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتا اور وہاں دیکھتا کہ لوگوں کا جمع غفیر موجود ہے، اور شوکت گیلانی مرحوم اس وقت ماشاءاللہ اتنا پر نور چہرہ لے کر بیٹھے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں طالب علم تھا، لیکن ذہن میں یہ خیالات آتے تھے کہ آخر دنیا اس طرف اتنی کیوں پلٹتی ہے۔ لیکن جب مطالعہ ہوا، ان پاک لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا، تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ قرآن نے کہا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ سبحان اللہ۔ نیک اعمال بجا لانے والا مرد ہو یا عورت، ہم اسے حیات جاویداں سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہرگز نہ میرد آں کے دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جرید عالم دوام ما۔ اللہ۔ قرآن کریم کا جب مطالعہ کیا تو قرآن نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جن کے دلوں میں تقوی بھر جائے اللہ کے ہاں ان کی اتنی قدر و منزلت ہو جاتی ہے کہ وہاں وہ مکرم بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چل کر قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ان کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے پڑھنے والے کو بتایا کہ یاد رکھ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ، تیرا ولی اللہ ہے، تیرا ولی اس کا رسول ہے، اور تیرا ولی اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو اپنے ہاں جو مرتبہ و مقام عطا کیا، اس کی جھلک آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور ہم خانہ کعبہ کے اندر جو رکن یمانی کے قریب جب طواف کرتے ہوئے آتے ہیں تو وہاں پر ربنا آتنا دعا پڑھتے ہوئے یہ بھی ضرور کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ سبحان اللہ۔ ان ابرار میں
ملتان کی سرزمین جیسا کہ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ ملتان ماں بجنت اعلیٰ برابر است آہستہ پا بنے کے ملک سجدہ می کنند. سبحان یہ جگہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کے قدوم میمنت لزوم سے اس کو جو شرف اور وقار ملا ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا رہے گا کہ آؤ اگر حیات جاویداں چاہیے تو ان سے محبت بھی کرو اور ان کا دکھایا ہوا طریق بھی اختیار کرو. سبحان اللہ. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہم وہاں اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ وسیلے سے دعائیں مانگنا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سکھا دیا. سبحان اللہ. فرمایا اویس کرنی کے پاس جانا. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضور علیہ السلام کے حجرہ اطہر کو آسمان کے درمیان جو رکاوٹ تھی اس کو ہٹایا. تو اس لیے ملتان کا ذکر آتے ہی جب ان پاک لوگوں کا ذکر آتا ہے تو یقیناً دل کی کلی کھلتی ہے، اور دل کے اندر ہر سننے والے کے دل میں یہ امنگ مچلنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان پاک لوگوں کی زندگیوں کو اپنانے، ان کا ساتھ اختیار کرنے، اور قیامت کے دن بھی اے اللہ وَحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ کی روشنی میں ہمیں ان کا ساتھی بنانا، ان کے ساتھ ہمارا حشر کرنا. تو یقینی طور پر یہ لوگ جہاں علم، اخلاق، تقوی، زہد، ورع، باہمی ہمدردی، خلوص، خدمت خلق کا ایک مرکہ تھے، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی رشتے کو قائم رکھا، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی رشتے کو قائم رکھ کر دنیا کو بتایا کہ انسان اس کو کہتے. بالکل. ڈاکٹر جامی صاحب، آپ کے والد گرامی حضرت سید حامد گنج بخش گیلانی علیہ رحمہ آپ کو بابا کہہ کے پکارتے تھے، اور تعلیم و تربیت کا انداز بھی بڑا حسین. پھر یہ دیکھیں کہ بچپن میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنا 9 برس کی عمر میں جو ہے وہ آپ کو تلقین کر دیے سارے وظائف. ذرا اس بارے میں بتائیے کہ زمانہ طالب علمی کیسے گزری، علم کیسے حاصل کیا، پھر وہ جو اسی بچپن کے اندر زہد و تقوی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، عبادت ساتھ ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جنید، اس میں کوئی شک نہیں کہ سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بڑے حسین انداز سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام انتخاب اور اجتباء بھی ہے. آپ اس نظام انتخاب کا ایک بہت بڑا نمائندے ہیں آپ. سبحان اللہ. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ نسب ایک، پھر وہ طریقت میں بھی نسبت ایک، پھر تعلیم و تعلم میں بھی نسبت ایک. سبحان اللہ. آپ کو سب کچھ آپ کے والد گرامی سید حامد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سکھایا. سبحان اللہ. اصل میں کمال یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کس طرح کا ہے اور اس کو دے کون رہا ہے. کیا بات. عام استاد ہو تو وہ طالب علم کو پڑھاتا ہے جنید صاحب لفظ. کیا بات ہے. عالم ہو تو وہ پڑھاتا ہے معنی. واہ. اگر ساتھ ولی بھی ہو تو لفظ اور معنی کے ساتھ نور الہی کی چاشنی بھی ڈالتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. اس کا مطلب کہ آپ کے والد صاحب نے بچپن میں خود کہتے ہیں کہ جب مجھے صبح کی نماز کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں بلکہ تہجد کے ٹائم سے شروع کرتے ہیں اور وہ تمام کیفیات اور اعمال سے گزارتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ باتیں بتاتے. چونکہ آپ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی، جیسے آپ نے لقب دیا کہ سرکار غوث اعظم کے یہ مظہر عتم تھے، کوئی دوسری رائے نہیں. ان کو ہندوستان میں شیخ الکل کا لقب ملا. اللہ اکبر. یہی تو وجہ تھی کہ آپ کی پھر تربیت اس انداز سے کی گئی. تعلیم پھر جب آپ کو پڑھانا شروع کی تو آپ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے پہلے لفظ پڑھائی، صرف سکھائی، پھر آپ نے نحو پڑھائی، پھر آپ کو فن خطاطی کا ماہر بنایا. پھر آپ کہتے ہیں نحو کی ایک مشہور کتاب تھی کافیہ، وہ میرے والد صاحب نے مجھے جب مرفوعات تک پڑھائی تو میں اس مقام تک پہنچ گیا تھا کہ مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. اور لگتا یہ کہ آپ کے اندر یہ وہی فیض تھا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا. سبحان اللہ. میں علم کے مراحل کے دوران ہی مقام کتبیت پر پہنچ چکا. سبحان اللہ. اچھا، اس میں کہیں آپ نے شاید فرمایا بھی ہے کہ میں پہلے اپنے جد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوا، اور جو جانشینی آپ کے والد نے آپ کو عطا کی وہ بات کی بات ہے. پہلے فرماتے کہ پہلے میں ان سے بیعت ہوا. پھر وہ خود بتاتے ہیں کہ جب میں یہ مراحل اپنے والد سے طے کرا تو پھر میں نے اپنے والد سے عالم رویا کی کچھ باتیں کی. وہ بتائیے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا. سبحان اللہ. جب میں وہاں پہنچا
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بار بار لیتے اور مجھے تلقین فرماتے، حتیٰ کہ مجھے کلمہ مبارک بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پڑھایا، سبحان اللہ، دوسرا کلمہ پڑھوایا، چوتھا کلمہ پڑھایا، یہ سارے کلمات پڑھانے کے بعد مجھے بہت تسلی دی، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی نورانیت اور آپ کے روحانی روب سے میں ذرا تھوڑا اپنے آپ کو خوف زدہ محسوس کر رہا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لاڈ سے اپنا بیٹا کہتے تھے، اے میرے بیٹے آپ گھبرائے نا، آپ کی ہم نے ذمہ داری لگانی ہے، آپ نے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ کہتے اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتو ظاہر ہوئی، انہوں نے پھر میرے اوپر خاص شفقت اور نگاہ فرمائی۔ یہ ساری باتیں پھر میں نے اپنے والد صاحب سے بیان کی، میرے والد صاحب نے ٹیسٹ کے طور پر چند سوالات مجھ سے کیے، پھر کہنے لگے کہ ہاں بیٹا، آپ کے ظرف روحانی کو دیکھ کر جو میں امید کرتا تھا مجھے لگتا ہے یہ بالکل خواب اسی کے مطابق ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روحانی طور پر دکھایا گیا کہ یہ جو ہے سلسلہ قادریہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا ظہور ثانی ثابت ہوں گے اور اتنا فیض عام کریں گے۔ سبحان اللہ، بالکل یہ تو تھی آپ کی وہ تعلیم، تربیت اور آپ پر نبی کا اور اللہ کا وہ خاص کرم۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر آپ نے جو زندگی گزاری، آپ خود کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے جو بچپن سے عبادتیں، جو وظائف اور جو طریقہ سکھایا وہ مرتے دم تک میں نے جاری رکھا، کبھی قضا نہیں کی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تصوف میں جو کمال ہے، جو تمامیت ہے اور فیض کا اخیر ہے، یہ استقامت کے راستے سے ہی آئے گا۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ اس حد تک استغراق پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ کھانے پینے سے بھی جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتے تھے، وہ خود مستغرق رہتے تھے، اور ماں کہتی تھی کھنڈا ہو رہا ہے اس طرف آ جاؤ۔ اچھا، اس پہ کلام کرتے ہیں، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ میاں غلام مرتضیٰ صاحب گوجرا سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب ٹھیک ہو سر؟ خیریت؟ جی الحمدللہ میاں صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ شکر صاحب کو اور کرام کا تذکرہ کرنے پر بہت بہت آپ کو اور پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف اور آپ کے شاگردوں کے نام بتا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بلکہ اگلا سوال میرا یہی تھا کہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تحصیل الشاغلین کے حوالے سے، بہت کمال انسائکلوپیڈیا اس کو کہا جاتا ہے، اور اس پہ گفتگو انشاءاللہ کروائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جاوید قائم خانی بات کر رہا ہوں، کوٹ غلام اور سندھ سے۔ سر جی قائم خانی صاحب فرمائیے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت دنوں بعد کال ملی، ٹرائی کی لیکن مصروف تھا۔ یہ پوچھنا تھا کہ موسیٰ پاک کے جو رحمۃ اللہ علیہ کے جو آبا اجداد ملتان کب آئے اور آپ کے استاد کون تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین کرام آئیے چلتے ہیں ہم سب مل کر درود پاک کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں یہ وہ وقت تھا جب ایک طرف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے جو ہے وہ ایک نظریہ دے دیا تھا دین الہی کے خلاف، کیونکہ ظاہر ہے وہ بہت بڑا فتنہ اس دور کا تھا، اور ایک کام یہاں سے موسیٰ پاک علیہ رحمہ نے بھی کیا تھا۔ آپ نے جس انداز سے کلمہ حق بلند کیا تھا، اس پہ کلام کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی کتاب ہے تصنیف جسے سلسلہ قادریہ میں علمی اور روحانی اعتبار سے ایک نصاب کی حیثیت حاصل ہے، بلکہ اسے انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، تحصیل الشاغلین، بڑی کمال کتاب ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، درود پاک کے بعد گفتگو کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم وفاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيد خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین اکرام، ایک بار پھر حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ الرحمہ کے تذکرہ پاک کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. اور کیا کمال ناظرین شخصیت ہیں، کیا کمال ہستی ہیں کہ میں جب ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. یہ نہ کرسی والوں سے ڈرتے ہیں، نہ طاقت والوں سے ڈرتے ہیں، نہ جن کے پاس حکومت ہوتی ہے ان سے ڈرتے ہیں. یہ تو یہ صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ناظرین آپ ذرا سوچئے کہ جس وقت دین الہی کا فتنہ بپا ہوا تھا تو آپ وہ شخصیت ہیں جو بادشاہ اکبر کے دیوان خاص میں بھی اور دیوان عام میں بھی، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ ایک طرف پوری حکومتی مشینری لگی ہوئی ہو، طاقت لگی ہوئی ہو، قوت لگی ہوئی ہو، اور عالم یہ ہو کہ اسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اکبر اعظم کہا جاتا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کے دیوان عام میں بھی اور دیوان خاص میں بھی نہ صرف اذان دینا بلکہ با جماعت نماز ادا کر کے یہ بتانا کہ تو اکبر ہوگا اپنے گھر کا، اصل تو اللہ اکبر کی صدائیں جو ہیں وہ دراصل دیوان خاص میں بھی بپا ہوں گی اور دیوان عام میں بھی. علامہ صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں، اسی موضوع کو یہیں سے جوڑتے ہیں کہ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے اجداد، ظاہر ہے تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے سوال آیا تو بات چلی جائے کہ ملتان شریف، اوس شریف کب تشریف لائے. دوسرا یہ بتائیے صاحب کہ یہ جو دین الہی کے خلاف ظاہر ہے اس وقت بہت سی شخصیات جو ہیں وہ کام کر رہی تھیں، لیکن ایک نام حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ الرحمہ کا بھی آتا ہے. تو آپ نے جو ضرب لگائی بنیادی طور پر باطل کی دیوار میں، اس حوالے سے کلام فرمائیے. جی میں عرض کرتا ہوں محترم، گزارش یہ ہے کہ آپ کے اجداد حلب سے جو اس شریف تشریف لائے ان میں جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پہلی ہستی حضرت سیدنا محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وہ سوال تھا کہ ملتان کب تشریف لائے. ملتان میں ان بزرگوں کی آمد تو جاری رہتی تھی، حضرت سید عبد القادر جیلانی ثانی بھی اور ان کے لخت جگر بھی اور ان کے پوتے بھی، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ملتان میں باقاعدہ جلوہ گری شہادت کے بعد ہوئی. آپ کا جسد مبارک جب 15 برس کے بعد آپ کے مرقد منور کو کھول کر نکالا گیا تو اسی طرح تر و تازہ تھا، شگفتہ تھا. آپ پہلے اس شریف میں آپ مدفون تھے. وہ مقبرہ ابھی تک اعلیٰ حال ہی موجود ہے، یعنی اندر سے خالی ہے، زمین ہموار ہے، لیکن گنبد اور چار دیواری ہماری قدیم ثقافت کے مطابق وہ جو کی تو موجود ہے. آپ پہلے وہاں مدفون ہوئے، پھر آپ کا جسد اقدس و اطہر ملتان لایا گیا گھوڑے پر. آپ کے فرزندان بھی ساتھ موجود تھے. یہ میں ایک عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جس راستے سے آپ کا جسد مبارک داخل ہوا اس کو پاک دروازہ کہتے ہیں. آپ کی مناسبت سے موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اس کو پاک دروازہ کہتے ہیں. اور جس راستے سے آپ کے حرم مستورات اور خانوادہ سادات کی بیبیاں داخل ہوئیں ان کو حرم دروازہ کہتے ہیں، یعنی حرم کی مناسبت سے ان کو حرم دروازہ کہتے ہیں. اور ملتان میں آپ کا ورود مسعود اور نزول اجلال آپ کی شہادت کے بعد ہوا. اور یہ جو موجودہ آپ کی خانقاہ ہے، آپ کی آرام گاہ ہے ادرون پاک دروازہ میں، اس محلے کا نام بھی محلہ گیلانیہ ہے. آپ کی مناسبت سے میں تھوڑا سا، اور آپ کا سوال تھا اکبر بادشاہ کے دین الہی کی طرف. حضرت عاصی کرنالی علیہ الرحمہ میرے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک اکبر کو نبوت بھی، امامت بھی، خدائی بھی، ایک انسان اور اس پر اتنے عہدوں کی فراوانی اور اثر برپا تھا جب ایک خاندان نامبارک کا. ذرا یہ 3 ناموں پر غور کیجئے کہ کس طرح حضرت عاصی کرنالی نے ان ناموں کو باندھا ہے کہ اثر برپا تھا جب ایک خاندان نامبارک کا ابو الفضلوں کی تھی یا ابو الفضولوں کی جہاں بانی. وہ ملا مبارک اور اس کے بیٹے ابو الفضل اور فیضی اس کے بیٹے. اس دور میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا جہاد کیا اکبر کے سامنے بھی اور جہانگیر کے مقابلے میں بھی. پھر جہانگیر طائب ہوا، آپ کا بیعت ہوا اور حلقہ ارادت میں داخل ہوا. لیکن یہ تابناک پہلو دیکھ کے حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کا کہ آپ سرکاری عہدے پر فائز تھے. میں یہاں
جنید بھائی یہ بات عرض کر دوں کہ یہ سرکاری عہدے اور سرکاری مناصب آپ کے خاندان میں شروع سے چلے آ رہے ہیں آج تک، اور حضرت نے سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سرکاری منصب کو کبھی دین اور مذہب پر حاوی نہیں ہونے دیا، جیسا آپ نے خود فرمایا کہ اکبر کے یعنی اس کی جلالت اور جبروت بذاب خیش اس کے باوجود آپ نے دربار اکبری میں کلمت الحق بلند کیا، آپ نے اذان فرمائی، نماز باجماعت ادا فرمائی، اور اس کے خود ساختہ دین الہی کی ایک لمحے کے لیے بھی تائید نہیں فرمائی۔ آپ کے خانوادے میں آپ کے لخت جگر حضرت سید یحییٰ نواب، جن کو سخی نواب علیہ الرحمہ کہتے ہیں، ان کا مزار بھی آپ کے قریب ہے اور وہ بغیر گنبد کے ہے، وہ بھی صوبے دار رہے، آپ خود سرکاری حاکم تھے، اور آپ کے خانوادے میں شروع سے اب تک دیکھیے آپ کی اولاد میں صدر الملت والدین حضرت سیدنا صدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے غوث تھے، اپنے دور کے ولی کامل تھے بلا شبہ، اور غوث زمان تھے۔ پھر ان کے صاحبزادگان، پھر ان کے پوتے حضرت مخدوم سید شوکت حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی تذکرہ ہوا شوکت ملتان، شوکت اسلام تھے اور اپنے اجداد کی تصویر تھے۔ پھر ان کے لخت جگر جن کا کچھ سال پہلے وصال ہوا حضرت مخدوم سید محمد وجاہت حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ولی کامل۔ اب جو ان کے لخت جگر ہیں موجودہ سجادہ نشین، ان کا نام نامی بھی اپنے جد اعلیٰ کے نام نامی پر ہے۔ موجودہ سجادہ نشین مخدوم سید ابو الحسن جمال الدین گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت موسیٰ پاک شہید کے ہم نام بھی، ان کے بیٹے بھی اور مسند کے وارث بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ خاندان دینی، روحانی، سیاسی اور دنیاوی مناصب پر فائز رہا، لیکن دین و روحانیت ہمیشہ غالب رہی۔ بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا جی، بات یہ کہ تیسیر الشاغلین کا تذکرہ جو ہے وہ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں احباب فرمائیں کہ اس کتاب کو، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک انسائکلوپیڈیا روحانیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے، تصوف کی دنیا میں یوں کہا جاتا ہے کہ جس نے اگر تصوف کی دنیا کے اندر واقعتاً تیرنا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ تیسیر الشاغلین کی کشتی کو اپنا لے، وہ انشاءاللہ تیر کے نکل جائے گا۔ تو ذرا 3 ابواب اس کے بنیادی طور پہ، جو پہلا باب ہے، میں یہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ پہلا باب کہیں اور نہیں بلکہ وہ فرض نمازوں کے حوالے سے ہے۔ تو ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ بڑا ڈیٹیل آپ نے فرض نمازوں کے حوالے سے کلام فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ابھی ایک سوال بھی آ رہا تھا کہ ان کی کوئی تصنیف، اصل میں یہ اس پروپیگنڈے کا حصہ ہے جس میں ذہنوں میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ علمناہ من لدنا، کہ جنہیں اللہ کی طرف سے ایک رحمت مل جاتی ہے ان کے سامنے دنیا بھر کے علماء کے علم جو ہیں وہ خاک بن جاتے ہیں، کچھ مقام نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ کلیم اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن جب خضر سے ملاقات ہوتی ہے تو قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کلیم اللہ سے کہا جا رہا ہے آپ صبر نہیں۔ تو یہ جو خاندان ہے سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی جب ہم نسبتیں دیکھتے ہیں کہ 12 واسطوں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک اور پھر وہاں سے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تو علم تو اس گھر کا علم لدنی کے طور پر بھی جو محور اور مرکز ہے اس کا اندازہ لگانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ چہ جائے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی علم کے لیے، قیامت تک کوئی آدمی ایسا محنت کرنے والا ہمیں نظر نہیں آئے گا اور نہ آج تک آ سکا کوئی۔ تو اس خاندان کا یہ فرد موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علمی طور پر بھی محنت کی، لیکن جب باپ نے سامنے بٹھا کر کہا کہ بیٹے اب وقت آ گیا ہے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، تو ہاتھ میں ہاتھ لینے کے بعد فرمایا کہ آج کے بعد تیرا کوئی کام نہیں رکے گا، تیری زبان سے بات نکلنے کی دیر ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اللہ اکبر۔ اور قطع کلام کی معذرت، شاید یہ بھی جملے تاریخ میں آتے ہیں کہ میں تجھے وہ فیض براہ راست عطا کر رہا ہوں جو مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ وہی نور آ رہا ہے۔ اب آپ نے علمی طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو صوفیاء ہیں یہ بیٹھ کر کونے میں کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ نور اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہوتے وقت پورا قرآن کریم پڑھ لیتے تھے، اور دنیا انہیں کہتی تھی کہ سلونی ما شئتم، یہ جملہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا۔ تو آپ نے
ان تمام تر باتوں کے باوجود تصوف میں جو کتاب تحصیل الشاغلین لکھی اور اس کے ابواب باندھے، ان ابواب کا مطالعہ کرتے ہوئے جب میرے سامنے یہ بات آتی ہے کہ آپ فجر کی نماز فرض نمازوں کا ذکر کرتے ہیں، اب فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جس انداز سے لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ تمہارا دن کس طرح چلنا چاہیے، تو پہلے فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، اللہم بکا اصبحنا و امسینا و بکا امسینا و بکا نموت و الیک النشور۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلے کلمات صبح کی نماز کے بعد تمہاری زبان پر آنے چاہیے کہ اے اللہ یہ تیرا کرم ہمیں صبح ملے، یہ تیرا کرم ہمیں شام ملے، سبحان اللہ، اور ہم نے آخر کار اس دنیا سے ہٹ کر تیرے حضور آنا۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کہے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لوگوں کو تلقین کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ انعام کی 3 آیات پڑھی جائیں، اور ان 3 آیات کے پڑھنے کے بعد پھر کہے فالق الاصباح وجعل اللیل ساکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سبحان اللہ۔ آپ کے وظائف میں، آپ کے اس تعلیمات کی روشنی میں ہم پہلا باب کھول کر ان کلمات پر نظر ڈالتے ہیں تو علمی مرتبت، علمی شوکت ان کی جو دنیا والوں کے سامنے آتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ نے کس طرح سے قلوب اور اذہان کو اللہ کی محبت سے معمور۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو میں سب سے زیادہ جو اہم ترین بات میرے لیے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ صوفیزم جو ہے صاحب یہ فرض نمازوں سے دور کرنا، خدا نخواستہ، یا فرائض سے دور کرنا، یہ جو تحصیل الشاغلین جسے دستور العمل کہا جاتا ہے صوفیہ کے نزدیک، آپ دیکھیے اس کا جو پہلا باب ہے وہ فرض نمازوں کے حوالے سے چند مصرے، اور صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا کلام فرمائیے کہ جو دوسرا باب آپ کا ہے وہ نوافل کے حوالے سے، اور پھر تیسرا باب آپ کا قرآن کے حوالے سے خاص طور پہ، اور پھر شیخ سے جو تعلق ہونا چاہیے کہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے فلسفی تھے اور مدرس تھے، آپ تصوف کی طرف کیوں آ گئے اور آپ نے بہت بڑی کتاب احیاء العلوم کیوں لکھی؟ تو اس کا وہ خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے یہ مغز دین ہے، یہ روح دین ہے، حقائق کا انکشاف آپ کو تصوف ہی کرے گا۔ اللہ جب ان سے تصوف کے وسائل اور ذرائع پر گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صوفیاء کے پاس نگاہ فیض کے علاوہ جو شریعت ہے یا اعمال ہے یا پورا دین ہے، اس کے کرنے کا ایک خاص میتھڈ ہے جس پر عوام اور عالم پورا نہیں اترتا۔ اللہ پہلا تو ان کا طریقہ یہ کہ خلوص نیت، جب تک نیت کا خلوص نہ ہو عمل اپنا آخری اثر ظاہر نہیں کرے گا۔ اللہ اور خلوص نیت پر بحث کرتے وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کا تزکیہ نفس نہ ہو اور آپ کا تصفیہ قلب نہ ہو تو پہلے تو عبادات اور ریاضات تزکیہ اور تصفیہ کریں گے، جب تزکیہ اور تصفیہ کامل ہو جائے وہاں خلوص نیت کا اظہار ہوگا۔ یعنی خلوص نیت اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ ذہنی طور پر اور قلبی طور پر، روحانی طور پر اس چیز سے وابستہ ہی نہیں ہے اللہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو فیض نہیں نکلے گا۔ یعنی وہ بالکل حدیث پاک کے پڑھتا ہوا نظر آتی ہے نا یہ بات کہ نیت المومنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بالکل ٹھیک ہے۔ اعمال کا سارو دار و مدار اس نیتوں پر، کی بالکل کسوٹی پر ہے کہ آپ نیت کس طرح لے کے کھڑے ہیں۔ دوسرا صوفیاء نے ہمیشہ جو عمل کا درجہ متعین کیا، عمل کے 3 درجے، سطحی درجہ، درمیانہ درجہ، بہت اعلیٰ درجہ، اور آپ بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ سبحان اللہ۔ جب تک وہ اعلیٰ درجہ، اب اسی میں دیکھیں نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کیا بات ہے۔ اب چاہیں تو آپ عبادت کے بارے میں شاہ ولی اللہ کا بڑا مقصود ہے، آپ چاہیں تو عبادات سے ثواب لیں، جی چاہیں تو عبادات سے قرب الہی لیں۔ اللہ اب یہ جو صوفیاء کی کتابیں ہیں تحصیل اور شاغلین، یہ عبادات کا جہاں طریقہ بتاتی ہیں، میتھڈ بتاتی ہیں، وہاں اس چیز کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس منزل کی طرف بڑھیں جہاں یہ عبادات صرف آپ کو ثواب نہ دیں بلکہ قرب الہی کی کیفیت پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو کثرت نوافل کی آپ نے بڑی دعوت دی، اوابین،
اشراق، چاشت، صلاۃ تسبیح، ان کے معمولات بتانے کے بعد آپ کہتے ہیں یہ جو کثرت نوافل سے جو محبت الہ اور قرب الہی ملتا ہے، پھر اس قرب کی کیفیت بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کتنا قرب ہوگا. اللہ، جہاں وہ کہتے ہیں میں ہاتھ بنتا ہوں، اللہ اللہ میں اللہ، آنکھ بنتا ہوں، اللہ، میں قدم بنتا ہوں. اللہ اکبر. پھر قرآن کی تلاوت پر جب آہا. آپ نے گفتگو کی، واہ واہ. اس پر قرآن میں چیزیں ہیں جنید سے 3 ہیں. ایک ہے قرآن کے لفظ، ٹھیک ہے دوسرا ہے قرآن کا معنی، جی، تیسرا ہے قرآن کی خاص برکت اور نور الہی کی سبحان کیفیت. اللہ سبحان اللہ. ولی جب قرآن مجید پڑھتے ہیں پہلے تو لفظوں تک آہا. آتے ہیں، پھر علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اس پر آتے ہیں، ہاں، ٹھیک. پھر تقویٰ کے زور پر جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو انوار الہیہ کا وہ فیض ملتا ہے. ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. وقت چونکہ کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا وقت جو ہے وہ ملتان سے، چونکہ ہمارے ساتھ بڑی قابل احترام شخصیت علامہ صاحب، گفتگو تو آخر میں میرا کرنے کو دل کر رہا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف جو سوال فلوٹ کروں اور ایک مختصر کامنٹ یہ تحسیر الشاغرین کے حوالے سے ذرا فرمائیے کہ کیا کمال کتاب ہے صاحب، بہت مختصر وقت ہے. جی بسم اللہ. تحسیر الشاغلین بنیادی طور پر تو کتاب ہے اوراد و وظائف کی، لیکن جیسا ہمارے فاضل شرکاء نے اس پر گفتگو کی ہے، اس میں شریعت اور طریقت کو یکجا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اپنے مریدین کو، معتقدین کو اتباع شریعت کا حکم دیا. اچھا، اس کتاب کے بارے میں عرض کر دوں کہ ہمارے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب اپنے اجداد کی کتب کی اشاعت نو اور تسہیل و تخریج کا کام کر رہے ہیں، اور یہ میرے علم میں ہے، اور وہ اپنے اجداد کی تعلیمات سے غافل نہیں ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے چل کے ملتان آئے تو ایک غیبی اشارہ تھا، اور شیخ محقق فرماتے ہیں حضور موسیٰ پاک شہید کے بارے میں کہ غایت محبت بے منداشت و بفرزندی قبول کرد و تلقین نمود و خلافت عطا فرمود. ٹھیک ہے، کہ میرے ساتھ محبت فرماتے، مجھے اپنی فرزندی میں، روحانی فرزندی میں قبول کیا اور مجھے خلافت دی. شیخ محقق آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ اور آپ کی تعلیمات کو عام کرنے والے. بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. انشاءاللہ آخر میں ہمارے بھٹی صاحب سے ہم